السلام علیکم پیارے بچے اور پیاری بچیوں اور کہانی کوڈر میں خوش آمدید۔ میرا نام مینا خالہ ہے اور آج ہم بہت مزے کی کہانی پڑھیں گے جس کا نام ہے جواری، گلگت کی مشہور ملکہ۔ اب مجھے آپ کے بارے میں تو نہیں پتا، لیکن مجھے تو بالکل نہیں معلوم تھا کہ گلگت کی ایک مشہور ملکہ تھیں جن کا نام تھا جواری، اور آج ہم ان کے بارے میں مزے کی باتیں پڑھیں گے ان دس ونڈرفل بک۔ میرے پاس ہے کتاب، چھوٹی سی ہے لیکن بہت پیاری ہے، اور بیچ میں آپ کو میں تصویریں بھی دکھاؤں گی، بڑا مزہ آئے گا۔ چلو شروع کریں۔ اوکے، یہ سال 1640 ہے۔ ملکہ جواری جو کہ دادی جواری کے نام سے مشہور تھیں، مقامی لوگوں سے ملنے اپنے ہفتہ وار دورے کے لیے تیار ہو رہی تھیں۔ جب وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے قلعے سے باہر نکلیں، اپنے آس پاس دیکھ کر انہیں اندازہ ہوتا تھا کہ 10 سال ملکہ بننے کے بعد سے سب کچھ کتنا بدل چکا ہے۔ ان کا ذہن راشو کی طرف گیا جو ان کے ساتھ لڑائی کرنے کی کوشش کی تھی۔ کون تھا یہ راشو؟ کیوں لڑ رہا تھا ملکہ سے؟ ابھی پتہ چلے گا۔ ان کے شوہر مانی کہ ملکہ جواری کے شوہر اور والد کی وفات کے بعد گلگت کے تخت کی وارث ملکہ جواری تھیں۔ اس وقت ملکہ نہیں تھیں، صرف شہزادی تھیں، لیکن ان کے مرحوم والد کے وزیروں میں سے ایک وزیر راشو بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ اس نے جواری کو ایک قلعے میں قید کر کے رکھا اور ان سے زبردستی شادی کرنے کی کوشش کی تاکہ پھر وہ بادشاہ بن جائے۔ مگر کیا ہوا پھر؟ مگر جواری ایک بہترین تلوار باز تھی۔ انہوں نے اپنی آزادی کے لیے راشو سے لڑائی کی اور اسے شکست دے دی۔ اب آپ سوچیں کہ اس زمانے میں وہ قلعے میں کیا بند ہونے تھیں؟ بالکل بھی نہیں۔ راشو کو ہرایا تلوار بازی میں، خود گلگت کی ملکہ بن گئی، جو بالکل جائز ان کا حق تھا۔ تخت نشین ہوتے ہی جواری ایک بہترین حکمران ثابت ہوئیں۔ وہ خود لوگوں کی ضروریات کے بارے میں پوچھتیں اور سڑکیں، نہریں اور پل بنواتی۔ گلگت کے لیے ان کا سب سے بڑا تحفہ 2 پانی کی نہریں ہیں جو ابھی تک ہیں، جنہیں اجنی اور خجنی دہلا کہتے ہیں۔ ملکہ جانتی تھیں کہ پانی کی قلت تھی، جبکہ آبادی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ رعایا کو اپنے لیے اور اپنے فصلوں کے لیے صاف پانی کی ضرورت تھی۔ تو دیکھیں کتنی دور اندیش تھی ملکہ جواری کہ ان کو پتہ تھا کہ آبادی بھی بڑھ رہی ہے، فصلوں کے لیے پانی چاہیے ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے جب لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو پھر کھانا بھی ان کو کھانا ہوتا ہے، بھوکے تو نہیں رہ سکتے نا ہم سب لوگ۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں 2 ندیاں، ایک بھی نہیں 2 کھود لینی چاہیے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ جب ملکہ نے گلگت کے پہاڑی علاقوں میں 2 بڑی پانی کی نہریں کھودنے کی تجویز دی تو مقامی لوگوں نے ان کا ساتھ تعاون نہیں کیا۔ تاہم اپنی رعایا کی نافرمانی کے باوجود انہوں نے پڑوسی ریاست سے مزدور منگوائے اور نہریں کھودنے میں کامیاب ہو گئی۔ تو تم سوچو کہ ان کے اپنے لوگوں نے منع کر دیا کہ نہیں ہم تو نہیں پانی کی نہریں کھودیں گے، تو ملکہ جواری جو تھی وہ تو بالکل ٹس سے مس نہیں، انہوں نے کہا یہ تو کام ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے پڑوس کے رعایا سے لوگ منگوائے، انہوں نے کہا چلو پھر تم ہی کھود دو۔ سوچو اپنے لیے بھی کسی نے نہیں کھودا، پر ویسے آپ خود ہی سوچیں کہ پانی کی نہریں تو لوگوں کے اپنے فائدے کے لیے تھیں اور کسی نے ان کا ہاتھ نہیں بٹایا۔ تو بالکل ملکہ جواری جو تھیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی اور انہوں نے سلوشن ڈھونڈا۔ She found a way to make it happen and this is the main thing۔ اب آپ سوچیں کہ یہ نہریں آج بھی استعمال ہوتی ہیں، 1640 سے لے کر اب تک ابھی بھی وہ نہریں بہتی ہیں گلگت میں۔ اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کو بہتر بنانے کے علاوہ جواری نے دانشمندانہ فوجی حکمت عملی بھی واضح کی، جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی فوجوں کو بہت عقل مندی سے استعمال کیا اور انہوں نے جسے پالیٹکس بہت انہوں نے عقل مندی سے کی۔ ملکہ جواری نے پڑوسی ریاستوں کے ساتھ مضبوط سیاسی اتحاد قائم کیے اور ارد گرد کے علاقوں میں پھیلاتے ہوئے اپنے لوگوں کے لیے مزید زمینیں اور وسائل بھی فراہم کیے، اور ملکہ جواری نے اپنی ریاست کو انگریزوں اور دیگر فوجوں کے حملوں سے بھی محفوظ رکھا۔ اپنے 30 سال کی خوشحال حکومت کے ذریعے ملکہ جواری نے ایسا میراث قائم کیا جو ہمیں بتاتا ہے کہ قدیم زمانے میں یعنی کہ پرانے زمانے میں بھی طاقتور خواتین رہنما ہوا کرتی تھیں۔ رہنما مطلب لیڈرز، جو آگے سب لوگوں کو لے کے چلتی تھیں۔
ایسے وقتوں میں کہ جب حکمران میدان جنگ میں سپاہیوں کے ساتھ شانہ بشانہ لڑتے تھے، اسی زمانے میں خواتین عظیم حکمران تھیں جو اپنے لوگوں کی ضروریات اور فلاح و بہبود کے بارے میں حساس تھیں، ویسے ہی جیسے آج کے زمانے میں ہوتی ہیں۔ کتنی امیزنگ ملکہ تھیں جواری، اور انہوں نے کتنا سوچا اپنے لوگوں کے بارے میں۔ یہ دیکھو بیٹھی ہوئی ہیں آموں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ، اور انہوں نے 30 سال حکومت کی گلگت میں، انہوں نے خوشحالی پھیلائے، انہوں نے دور اندیشی سے اور حکمت کے ساتھ اپنا کام نبھایا اور اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، اور that's the end of the story۔ آئی ہوپ آپ کو بھی اتنے مزہ آیا ہوگا جتنا مجھے آیا مزہ ملکہ جواری کے بارے میں سننے میں اور ان کا گھوڑا اور گھوڑے سے ملنے میں۔ اچھا، یہ جو کہانی ہے اس کے تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں کہ اس کی مصنفہ ہیں شمیم بانو اور ان کی مصورہ ہیں اریبہ حسیب۔ اب مصنفہ کون ہوتی ہیں؟ جو کتاب لکھتا ہے اس کو مصنف یا مصنفہ کہتے ہیں، اور مصور یا مصورہ ہوتا ہے جس نے تصویریں بنائیں کسی بھی کہانی کے ساتھ۔ سو that's the story۔ اور یہ کہانی ہمیں ایڈ جام کی طرف سے فراہم ہوئی، اور ان کی ساری اتنی مزے کی کہانیاں ہیں جو آپ کو سب ان کی ویب سائٹ پہ بھی مل سکتی ہیں، اور یہ سب ڈیٹیلز ہم آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ تھینک یو فار کمنگ ٹو کہانی کارنر وتھ می۔ اب اگلی دفعہ ہوگی ملاقات۔ خدا حافظ۔